أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الأكاديمية والرضاوة الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية آخر الهجة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد وآل محمد. بلند صلوات پڑھا کریے تھوڑا. صلی علی محمد. ایک مولا کا چاہنے والا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: مولا، میں کعبے گیا تھا حج کے لیے، لیکن جیسے ہی کعبے کے اندر پہنچا تو میں ساری دعائیں جو ہے بھول گیا تھا، پڑھ نہیں پایا. تو مولا نے کہا: پھر کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا: مولا، آپ پہ صرف درود بھیج کے چلا آیا. مولا نے پتہ کیا کہا؟ قسم خدا کی سال جتنے حاجی آئے تھے ان تمام حاجیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ثواب تھا تو وہ تمہارا ثواب تھا. صلی علی محمد. اب نہ کہنا پڑے. دیکھیے دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، ہونے دیجیے لوگ، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم لوگ کم ہیں لیکن اصل میں دمدار ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کچھ چہرے ہمیں یاد ہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے: قسیم صاحب، تم تو گواہ تھے، منبر پہ بیٹھے تھے، بتاؤ کون کون آیا تھا مجلس میں؟ تو قسم خدا کی میں تو کچھ چہرے جو دیکھ رہا ہوں مسلسل ماشاءاللہ وقت کی پابندی کے ساتھ مجلس میں آتے ہیں، میں تو بتا دوں گا. اب اس دن میرا دامن نہ پکڑیے، قسیم صاحب ہمارا بھی لے لیجیے. تو میں جس کو دیکھوں گا اسی کا قیامت کے دن نام دوں گا کہ پروردگار یہ ڈیلی پابندی وقت کے ساتھ فرش اعضاء پہ تشریف لاتے تھے، تو لہٰذا اس کا کچھ نہ کچھ اجر انہیں دیا.
جو نہیں آتا بھیا کیوں نام لو بھائی, وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسلسل ایک ہی آیت پہ آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ربہ بکلمات فاتمہن. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. میں نے روز اول بتایا تھا کہ ابراہیم کا امتحان جو ظاہری طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ 3 طریقے سے امتحان لیا گیا. جان کا امتحان, مال کا امتحان اور اولاد کا امتحان. 3 امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے لیے تھے. جب یہ تینوں امتحان میں کامیاب ہو گئے تب انہیں عہدہ امامت عطا کیا. ایک بات دوسری بات بتائی تھی کہ وہ 3 امتحان کچھ اور نہ تھے بلکہ معرفت اہل بیت تھی. جب اس میں ابراہیم کامیاب ہو گئے تب انہیں اللہ نے امام بنایا تھا. تو جو ظاہری طور سے تمام مسلمان بات کرتے ہیں 3 امتحان میں سے ایک امتحان آپ جانتے ہیں اولاد والا امتحان, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لٹا کے چھری چلا رہے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہوئے. اور ایک امتحان اولاد کا امتحان تو آپ نے سن لیا. دوسرے امتحان جان کا امتحان, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا یعنی جان کا امتحان دیا. اور تیسرا امتحان جو ادھر متوجہ رہے گا, تیسرا امتحان جو حضرت ابراہیم کا ہوا وہ کیسے ہوا وہ سنیے. میں یہیں سے اپنی بات کا اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کا امتحان کیسے ہوا؟ مال کا امتحان کا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم جنگل میں اپنے جانور وہی بھیڑ بکری چرا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر, اللہ صلی علی محمد. ان کو آنے دیجئے جانے دیجئے, کوئی بات نہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ, اللہ صلی علی محمد. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں کچھ اپنی بکریاں بھیڑ بکریاں, نبیوں کا یہی پیشہ تھا, نبی اپنا ہی دھندا کرتے تھے, اپنا ہی بزنس کرتے تھے. اس زمانے میں بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چرا رہے تھے, مطلب غلہ بازی کر رہے تھے. تو اسی وقت اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانوں کے لباس میں یعنی انسان بھیس میں, انسان کے مطلب لباس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی جنگل میں, جس جنگل میں حضرت ابراہیم بھیڑ چرا رہے تھے اسی جنگل میں آئے. اور آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی دوری پر بیٹھ کے ایک فقرہ کہنے لگے. آپ کو معلوم ہے کیا فقرہ تھا؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. جبرائیل علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ ابراہیم سے دور, دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم تھوڑی دور پہ بکریاں اپنی چرا رہے ہیں, بھیڑ بکری چرا رہے ہیں, اور ابراہیم سے تھوڑی دوری پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانوں کے لباس میں دور پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. کان کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم کے. اس جنگل میں میرے معشوق کا قصیدہ پڑھنے والا کون آ گیا؟ آئے دوڑے دوڑے آئے جبرائیل کے پاس. کون؟ پہچانتے نہیں کہ جبرائیل ہیں. کہا بھائی کیا کہہ رہے تھے, ایک بار پھر سے کہنا. پھر جبرائیل نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے سنا, خوش ہوئے, اور پھر کہا کہ بھائی میں تجھ سے کہتا ہوں ایک بار اور کہہ دے. یہ جو میرا غلہ ہے, یہ جو میرے بھیڑ بکریاں ہیں, میں اس میں سے آدھا تجھے دے دوں گا. ایک بار میرے معشوق کا اور نام لے لیجئے. جبرائیل نے پھر کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. جبرائیل کی سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ آدھی بھیڑ بکری کیا کروں گا, یہ بھی تجھے دیتا ہوں, بس ایک بار اور میرے معشوق کا نام لے لے. پھر جبرائیل نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. لیجئے ابراہیم نے پوری بھیڑ بکری کہہ رہی. سننے کے بعد جی چاہتا ہے کہ اور سنیں. بھیڑ بکری تو پوری چلی گئی. اب کیا دیں ابراہیم؟ ابراہیم کے لباس پہ کچھ, ابراہیم کے جسم میں کچھ اوپری لباس تھا. ابراہیم نے اسے اتارا اور کہا بھائی اگر ایک بار اور کہہ دے گا تو میں یہ لباس تیرے حوالے کر دوں گا. لیجئے لباس حوالے کر کے کہا کہ ایک بار اور کہہ دے. پھر جبرائیل نے کہا سبحان قدوس. عاشق معشوق کی قصیدے کو کیوں نہ پسند کرے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. لیجئے لباس بھی چلا گیا. ابراہیم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں, دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک بار اور سن لیا جائے.
کچھ دینے کو رہا نہیں، بھیڑ بکری پوری دے دی، اب کچھ دینے کو بچا نہیں، پریشان تھے، لباس تک دے دیا، اب کیا دیا جائے؟ تو جبرائیل سے کہنے لگے بھائی ایک بار اگر تو نے کہہ دیا تو میں تیرا غلام ہو جاؤں گا، آج سے جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ لیجئے ابراہیم نے کہا میں تجھے اپنی غلامی میں دیتا ہوں، میں تجھے اپنی غلامی میں دیتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا سبوحن قدوسن رب الملائکۃ والروح، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معشوق کی آواز میں، اپنے معشوق کی یاد میں، اپنے معشوق کی محبت میں، اپنے معشوق کے عشق میں جان بھی دے دی، اپنا مال بھی دے دیا، اپنا لباس بھی دے دیا، اور لباس دے کے بتایا کہ اگر کسی سے آپ کو سچا عشق ہو جائے گا نا تو آپ کو نہ جان کی پرواہ رہے گی، اللہ اکبر، نہ جان کی پرواہ رہے گی، نہ مال کی پرواہ رہے گی، نہ اولاد کی پرواہ رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بھی عاشق کے بھیڑ کر دی، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد بھی اللہ کے راہ میں، معشوق کی راہ میں دے دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی دے دی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال بھی دے دیا، اپنا غلہ بھی دے دیا، اپنا سامان بھی دے دیا، اور دے کے بتا دیا اگر محبت ہوگی، اگر سچی عاشق سے محبت ہو جائے گی، معشوق ہو جائے گی آپ کسی کے، تو آپ نہ ہی جان کو دیکھیں گے، آپ نہ ہی مال کو دیکھیں گے، آپ نہ ہی اولاد کو دیکھیں گے۔ اب دنیا ہم سے یہ سوال نہ کرے یہ اتنی تیز تیز سے حسین کے لیے ماتم کرتے ہو، کیا سینے پہ چوٹ نہیں لگتی؟ اللہ اکبر۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے اتنی تیز تیز سے زور زور سے سینے پہ مارتے ہو، کیا چوٹ نہیں لگتی؟ ہم نے کہا بھیا چوٹ تو لگتی ہے، لیکن کیا بتایا جائے، عشق حسین ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیتا۔ اور پیچھے کریے، اور ذرا سا پیچھے پیچھے، ہاں بس ٹھیک۔ کیا بتایا جائے، چوٹ تو لگتی ہے، درد تو ہوتا ہے، قمازہ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے درد ہوتا ہے، لیکن عشق حسین ہمیں درد محسوس نہیں ہونے دیتا، عشق حسین ہمیں درد محسوس نہیں ہونے دیتا، عشق حسین ہمیں ہلکا بھی درد محسوس ہونے نہیں دیتا۔ آپ کا ہاتھ یوں کٹ جائے، دیکھیے والدین کتنے پریشان ہو جائیں گے، گھر والے کتنے بے چین ہو جائیں گے، لیکن بچہ یہاں پورا سر کھول کے چلا آیا، ماں کہتی ہے میرے لال ذرا اور، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے حسین سے جو درد کو محسوس ہونے نہیں دیتا، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں عشق ہے حسین سے، ہمیں عشق ہے علی سے، ہمیں عشق ہے سیدہ سے، ہمیں عشق ہے حسن سے، ہمیں عشق ہے علی سے۔ اور دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، ہم جب کسی سے عشق کر لیتے ہیں تو ابراہیم نے درس یہ دیا ہے، نہ ہی جان کی پرواہ، نہ ہی مال کی پرواہ، نہ ہی اولاد کی پرواہ۔ ہمیں جائیے دیکھیے پوری دنیا میں آج شیعہ کتنے مارے جا رہے ہیں، لیکن کسی شیعہ نے کہا کہ ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم مجلس نہیں کریں گے، ہم عزاداری نہیں کریں گے۔ دنیا نے دیکھا جتنا مارا جا رہا ہے عزاداری اتنی فروخت پا رہی ہے، عزاداری کا فروغ پانا بتا رہا ہے کہ یہ مر تو جائیں گے لیکن اپنے معشوق سے عشق کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ اپنی جان تو دے دیں گے لیکن اپنے معشوق سے عشق کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ اپنے معشوق کا ذکر نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دربار یزید میں جناب زینب پہنچی ہے نا تو یزید نے کہا دیکھا، جناب زینب کو مخاطب کر کے یزید کہتا دیکھا تمہارا ذکر ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ یزید نے یہی کہا تھا دربار یزید میں، یزید نے جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہا تھا دیکھا تمہارا ذکر اللہ کے نام سے ختم ہو گیا، قسم کھا کے کہتا ہے کہ تمہارا ذکر ختم ہو گیا۔ جناب زینب نے بھی وہاں پہ قسم کھائی اور کہا او یزید سن، تم مر جائے گا، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نہ ہمارا ذکر کل ختم ہوا تھا، نہ آج ختم ہوا ہے، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اسی لیے جناب زینب کو جب رہائی ملی ہے نا تو جناب زینب نے یہ نہیں کہا میں جاؤں گی یہاں سے، بلکہ سب سے پہلے کہا کہ جہاں جانے سے پہلے ایک فرش بچھاؤں گی، اللہ اکبر، ایک فرش بچھاؤں گی۔ اور جناب زینب نے فرش بچھایا، ماتم کیا، مجلس کی، حسین حسین کیا، اور حسین حسین کر کے بتایا او یزید سن، شام ولو تیرا ہوگا لیکن شام میں بھی جس کا ذکر ہوگا اس کا نام حسین ہوگا۔
صلوات پڑھ دے محمدی والے محمد پر. چاہتی تو جناب زینب کو رہائی ملی تھی چلی جاتی. جناب زینب نے فرش ازا بچھا کے بتایا یزید تو نے کہا تھا نا ذکر ختم ہو گیا، لے دیکھ گھر تیرا، دربار تیرا، قید خانے تیرے، ظالم تیرے، سپاہی تیرے، حکومت تیری، لیکن ذکر میرے بھائی کا. یہ ذکر بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، علی کے عاشق خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ذکر حسین، ذکر علی، ذکر فاطمہ سے ذکر فاطمہ کو مٹنے نہیں دیتے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد پر. پہلے ہی نکال لیا کریے تاکہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. محمد وآل محمد. ایک تو بڑی محنت سے توجہ کھینچی جاتی ہے اور پھر یہ بے توجہی کر دیتے ہیں. ایک اور درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. علی 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 ماشاء اللہ. تو ذکر اہل بیت کبھی نہ مٹا تھا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا. آپ نے سنا ہوگا ایک ظالم نے، ایسا ظالم جو کبھی کھانا ہی نہیں کھاتا تھا کہ جب تک کہ ایک علی کے چاہنے والے کو نہ مار دے. سنا ہوگا واقعہ، سنیے. اس کو جب سکون مل گیا، تسکین مل گئی کہ اب میرے علاقے میں میری حکومت میں سارے علی کے چاہنے والے ختم ہو گئے، یہ دربار میں ایک دن آیا، تخت پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا او لوگوں، اپنی رعایا سے کہنے لگا لوگوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری حکومت سے سارے شیعہ ختم ہو گئے. کیا کہا؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کم بخت کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ کی جو نیک مخلوق ہے اسی کے خاتمے پہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اللہ ایسا شکریہ اس کے منہ پہ مار دے گا. کیا کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ شیعہ ہماری حکومت میں ختم ہو گئے، اب نہیں ہے علی کے چاہنے والے، اب نہیں ہے علی کا قصیدہ پڑھنے والے. اب بھی اتنا کہا ہی تھا کہ اسی دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کیسی بات کرتا ہے تو، پوری حکومت کی بات کرتا ہے، تیرے گھر میں ہی ایک علی کا چاہنے والا موجود ہے. اب اس کے ہکے بکے غائب، چہرہ زرد پڑ گیا. کہا اچھا میرے گھر میں کون ہے بھائی؟ کہا سن، تیرے گھر میں جو تیرے بچے کو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ تیرا والا ہے. وہ تیرا والا نہیں ہے بلکہ علی والا ہے. اللہ اکبر. یعنی پتہ یہ چلا، ان کو بھی معلوم تھا پڑھے لکھے علی ہی والے ہوتے ہیں. اچھا وہ جو ہمارے بچے کو پڑھانے آتا ہے ٹیچر، وہ شیعہ ہے، وہ علی کا چاہنے والا ہے. اس نے کہا نہیں معلوم تھا کیا؟ کہا نا ہم کو نہیں علم تھا، مجھے نہیں معلوم تھا. کہا ٹھیک ہے کل آئے تو پتہ کر لینا وہ کس کا والا ہے. لیجئے کل ٹیچر آئے اور آنے کے بعد بچے کو پڑھانے جانے لگے تو اس نے روکا. یہ حاکم تھا ظالم، اس نے روکا. ٹیچر صاحب ادھر آئیے، پڑھائیے گا بعد میں، ادھر آئیے، ہمارے کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دے دیجیے. بلایا. اب بلانے کے بعد کہنے لگا یہ بتائیے آپ سے ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے پھر چلے جائیے آرام سے پڑھائیے. یہ نہیں بتاتا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. بہرحال ہر جگہ شیعہ تقیہ میں رہتے تھے. تو پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں حسنین زیادہ افضل ہیں یا جو ہمارے دو بچے آپ پڑھاتے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں؟ عجب بہکا سوال کیا اس نے کہ امام حسن امام حسین زیادہ آپ کی نظر میں افضل ہیں یا پھر میرے جو دو بچے آپ پڑھاتے ہیں وہ افضل ہیں؟ میرے بچے افضل ہیں، میرے بچے برتر ہیں، میرے بچے زیادہ فضیلت والے ہیں یا امام حسن و حسین علیہ السلام؟ اب یہ شیعہ سمجھ گیا کچھ نہ کچھ گڑبڑ. بہرحال بیچارے نے سوال سنا، اگر جواب دے کہ حسن و حسین افضل ہیں تو جان جائے گی،
اگر جواب دے کہ تیرے بچے افضل ہیں تو پھر ایمان جائے گا، نہ ادھر بنتا ہے نہ ادھر بنتا ہے، بیچارہ خاموش۔ خاموشی کچھ دیر ہی تھی کہ پھر مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد کہنے لگا سن، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ بات کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سن، تجھے پتا چل گیا ہے کہ میں شیعہ ہوں، تجھے پتا چل گیا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا، توجہ کریے، تجھے پتا چل گیا ہے کہ میں شیعہ ہوں، تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو سن، اب مجھے ڈر نہیں ہے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو اب میرے بچوں کو مار ڈالے گا، میں جانتا ہوں تو اب میری بیویوں کو قید کر دے گا، میں جانتا ہوں تو اب میری جان لے لے گا، میں جانتا ہوں تو اب میرے گھر بار کو جلا دے گا، لیکن اب سن، جب اتنا کچھ جا ہی رہا ہے تو پھر پرواہ کیسی کی جائے؟ کم از کم جاتے جاتے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ توجہ کریے گا۔ اس نے کہا کیا سوال کیا تو نے کہ تیرے بچے افضل ہیں یا امام حسن و حسین؟ کہا ہاں، جواب دو اس کا۔ کہا ایسے نہیں دوں گا، کل پورے دربار میں سب کو اکٹھا کرو، اب پھر وہاں جواب تمہیں ملے گا کہ کون افضل ہے، حسن و حسین افضل ہیں یا تیرے بچے افضل ہیں۔ لیجئے، بات یہاں ختم ہوئی۔ دوسرا دن آیا۔ دوسرا دن کا آنا تھا کہ سارے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا بھائی، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں بھی بلایا گیا کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی اپنے سوال کا جواب دیجئے۔ لیجئے، یہ بھی آئے۔ بادشاہ کے دربار میں بھیڑ لگی، تمام لوگ بیٹھے، بادشاہ کے سامنے کہا گیا، بادشاہ نے کہا، ظالم و جابر بادشاہ نے کہا آپ جواب دو، میرے بچے افضل یا حسن و حسین افضل؟ توجہ کریے گا۔ اس علی کے چاہنے والے سے پوچھا گیا آپ جواب دو، میرے بچے افضل یا حسن و حسین افضل؟ اس علی کے چاہنے والے نے کہا او ظالم و جابر بادشاہ، میں ایسے جواب نہیں دوں گا، پہلے اپنا سوال اتنی بلند آواز سے کر کہ تیرے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے کانوں میں تیرا سوال سننا چاہیے، پہنچنا چاہیے۔ لیجئے، اس نے مانا اور اس نے بلند آواز سے کہا او تو بتا کہ امام حسن و حسین افضل ہیں یا میرے بچے؟ اب یہ علی کا چاہنے والا کہتا سنو، میں اپنی اب زندگی کا آخری جواب دینے جا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے بعد بچوں گا نہیں، اس کے بعد میری جان بخشی نہیں جائے گی۔ اس نے کہا کیا سوال کیا؟ میری نظر میں حسن و حسین افضل ہیں یا تیرے بچے افضل ہیں؟ تو سن او لعنتی، او ملعون، او جابر ظالم و جابر بادشاہ، سن، میری نظر کی جب بات تو نے کی ہے نا تو سن لے، میری نظر میں تیرا تخت، تیرا تاج، تیری حکومت، تیری دولت، تیری شہرت، تیری عزت، تیرا دربار، تیری تلوار، تیرے نیزے، تیرے خنجر، تیرا خاندان، تیرے قبیلے، تیری زوجہ، تیری اولاد، تیری نسل، تیرا شجرہ، تیرا پوری کی پوری حکومت۔ تو کہتا ہے امام حسن و حسین افضل، یہ کہتا ہے کہ تیری پوری کی پوری حکومت ایک طرف، غلام علی کمبر کی جوتی ایک طرف۔ تو حسن و حسین کی بات کرتا ہے، ارے تیری پوری حکومت ایک طرف ہے، ارے غلام علی کی جوتی ایک طرف ہے۔ حسن و حسین کا کیا معاملہ، حسن و حسین کا کیا معیار، حسن و حسین کی کیا بڑائی۔ لیجئے کیا ہوا، اسے جان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا، جان چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ایسے کردار آپ کو تاریخ میں نظر آئیں گے کہ جنہوں نے جان دے دی لیکن کبھی بھی ذکر علی سے کمپرومائز کرنا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قسم خدا کی ڈرا نہ کریے، نہ ہی سننے میں فضائل علی نہ ہی بتانے میں فضائل علی۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ دنیا کی دولتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کے مال و متاع ختم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام کی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت علی ابن ابی طالب ہے۔
تو اپنا کردار میسم کی طرح بنائیے، اپنا کردار قمبر کی طرح بنائیے، اپنا کردار مقداد کی طرح بنائیے، اپنا کردار سلمان کی طرح بنائیے۔ اس لیے کیونکہ ایسے اگر بن گئے تو فلا دنیا تمہیں ذلیل و رسوا کرے، لیکن قیامت کے دن تمہارے اتنا کوئی عزت دار نظر ہی نہیں آئے گا۔ قسم خدا کی کوئی عزت دار آپ کے جیسا ہوگا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، فضائل علی کی جب بات چھڑ گئی، فضائل علی کے دیوانے کو آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول دانا ایک دریا کے کنارے پہنچے، ایک کاسا لے کے پہنچے، ہائے 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 ہائے، ایک کٹورا لے کے پہنچے اور دریا میں بار بار کٹورا ڈالتے ہی نکالتے ہیں، ڈالتے ہی نکالتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، لوگ دیکھ رہے تھے یہ بہلول دانا کر کیا رہے ہیں؟ ایک سے رہا نہیں گیا، قریب گیا، کہا بہلول کر کیا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ سنیے گا، بہلول کر کیا رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں صبح سے بیٹھا ہوں اور اس پیالے میں، اس کاسے میں میں پورا دریا سمونا چاہتا ہوں۔ اس کاسے، اس پیالے میں پورا دریا ڈالنا چاہتا ہوں، پورا دریا سمونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بیوقوف دیوانے، صحیح کہ تم دیوانے ہو، اما کیسی اوڑی بوڑی بات کر رہے ہو؟ کہیں چھوٹے سے پیالے میں پورا دریا سما سکتا ہے؟ بہلول نے کہا میں بوڑھا نہیں ہوں، تم بوڑھائے ہو۔ تم کہتے ہو کہ یہ علی کے فضائل ہماری دماغ میں نہیں آتے، اما جب چھوٹے سے پیالے میں دریا کا پانی نہیں آ سکتا تو علی کے بہرے فضائل تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں کیسے؟ بالکل یا علی 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 مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی 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 مل کے زندہ باد یا علی علی۔ دنیا کہتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، علی کا فضائل، علی کے کمالات، ہم کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ شیعہ لوگ کچھ زیادہ بڑھا دیتے ہیں مولا علی کو۔ ہم نے کہا وہ جعفر چھولسوی مولانا جانتے ہیں نا، ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا، خطیب بہت پرانے خطیب، بہت بڑے خطیب، انہوں نے کہا اما جب کعبے کی دیوار پھٹ گئی، علی کو برداشت نہ کر سکی، خبردار علی کو اپنے دماغ میں لانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی، کہیں تمہارا دماغ نہ پھٹ جائے۔ تو نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ مولا کے فضائل سمجھ میں آئے تو ٹھیک، آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اور نہیں سمجھ میں آئے تو قسم خدا کی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ مولا کے فضائل کا انکار نہ کیا کریے۔ کہہ دیے مولا جانے، مولا کی فضیلت جانے، مجھے انکار نہیں ہے۔ کوئی چیز یہ کہہ کے نہ رد کیا ارے یہ کچھ زیادہ ہو گیا، اب علی ایسے نہیں، نہ خدا کی قسم، اگر علی کے چاہنے والے فضائل ہی تو ہیں، ہضم نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، رہنے تو ہوں گے، کوئی بات نہیں بھائی، ہم سے نہیں مطلب، لیکن یہ نہ کہا کریے نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کی بھی محبت میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ آپ نے بے شمار خطیب حضرات سے سنو گے ایسے ایسے فضائل، تو لہذا ماننا سیکھیے۔ مولا کے فضائل کا انکار، قرآن کی ایک آیت ہے سمم، سنیے مولا کی جب فضائل کی بات ہو رہی تو 4 منٹ اور سن لیجیے اس پہ۔ مولا قرآن میں اللہ کہہ رہا سمم بکمن امیون فہم لا یعقلون۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، اور اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ سمم بکمن امیون فہم لا یعقلون، اندھے ہو، قرآن کہہ رہا ہے اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو۔ اللہ اکبر، عجب لہجہ ہے قرآن کا بھائی، کیا کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو۔ خدا کی قسم آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی کوئی اندھا آدمی ہو، آپ اسے اندھا کبھی کہیں گے؟ نہیں مولانا، یہ انسانیت نہیں ہے کہ کسی اندھے کو اندھا کہا جائے۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اندھے کو بھی اندھا
نہ کہا جائے. کوئی بہرا ہے آپ اسے بہرا ہے، اچھی بات نہیں ہے، بولو بہرا ہے لیکن آپ کہیے نہیں. کوئی گونگا ہے آپ کہیے گونگا ہے، کم بخت مارا، تو آپ فوراً گونگا ہے کہو نہیں بھائی، بولو گونگا ہے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اندھے کو اندھا نہ کہا جائے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بہرے کو بہرا، بولیے بہرے کو بہرا نہ کہا جائے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ گونگے کو گونگا نہ کہا جائے. ہمیں اور آپ کو اتنا خیال ہے، جو اشرف المخلوقات کا خالق ہے کیا اسے خیال نہیں ہے؟ جو قرآن میں کہہ رہا کہ اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو. ہمیں تو خیال ہے کہ میں انسانیت کے خلاف ہے کسی اندھے کو اندھا کہنا، گونگے کو گونگا کہنا، بہرے کو بہرا کہنا. ہمیں اور آپ کو اتنا اندازہ ہے، لیکن کیا اللہ کو اندازہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر کیوں کہا اس نے بھائی قرآن میں کر اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو؟ پروردگار یہ عجب لہجہ، ایک ایسا ماجرا ہے پروردگار. اللہ آواز دے گا تھوڑا غور کر کے پڑھو تو صحیح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. کیا مطلب کا سنیے. جب کوئی ابھی ماشاءاللہ کوسمبا کیا پڑھتا ہے، کوسمبا، یہاں سے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ کار وغیرہ بھی لے کے آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ٹرین سے آتے ہیں، بہت سارے لوگ بائک سے آتے ہیں. تو کوسمبا سے لوگ آتے ہیں تو ڈرائیورنگ کر کے لوگ آتے ہیں. آنکھ ٹھیک ہے جبھی تو ڈرائیوری کر رہے ہیں. ہاں بھائی آنکھ صحیح ہے جبھی تو ڈرائیوری کر رہے ہیں. ڈرائیو کر کے اتنی دور سے کتنا کلومیٹر، 40-50 کلومیٹر دور ہے غالباً، ہاں 25 کلومیٹر دور ہے. تو 25 کلومیٹر دور ڈرائیوری کر کے یہاں آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ صحیح ہے، بالکل فٹ ہے. اگر آنکھ صحیح نہ ہوتی تو آپ ڈرائیوری کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. کوسمبا سے یہاں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے. لیکن کوسمبا سے ڈرائیوری کر کے آئے، آنکھ ٹھیک ہے، چکمچک ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر پہ چڑھ گئے، آپ نے فوراً جھنجلا کے کہا اے اندھے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں سے اس کی دکھائی دیتا ہے، لیکن آپ کے پیروں پہ جہاں ٹھوکر لگی آپ نے جھنجلاہٹ میں کہا اندھے ہو. اللہ اکبر. میں کہیں پہنچاؤں گا، نتیجہ سنیے گا، غور سے سنیے گا. اندھے ہو، چلیے یہ سن لیا. ایک صاحب کو میں نے بولا بھیا لیجئے 500 روپیہ لیجئے، دوڑے ہوئے آ گئے، پیسہ لے کے جانے لگے. ہم نے کہا ایک گلاس پانی بھی پلا دیجئے گا. وہ سنے ہی نہیں. ہم نے آواز دی آپ بہرے ہو کیا؟ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی بلایا تھا تو آ گئے تھے پیسے کے لیے، لیکن اب جب پانی منگایا تو کان پہ جوئی نہیں رینگ رہی ہے. تو میں نے جھجلا دیا بہرے ہو کیا؟ یہ ایک صاحب بہت بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، ان کے جیسا پورے علاقے میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. کہیں گواہی کا کام تھا، ہم نے کہا بھائی چلیے گواہی دینی ہے، ساتھ میں آپ بھی تھے وہاں پہ، چلیے آپ گواہی دے دیجیے گا. اب وہاں گواہی دینے پہنچے تو گواہی دینے کے وقت منہ کھلا کا کھلا، چپ کھڑے. میں نے جھنجلا کے کہا گونگے ہو کیا؟ اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں علاقے میں سب سے زیادہ بولنے والے ہیں، ہائے ہائے ہائے، سب سے زیادہ بولنے والے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کیا کہا گونگے ہو کیا؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ دکھائی نہ دینے والے کو اندھا نہ کہتے ہیں، بہرے کو بہرا نہیں کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. سنیے گا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی دکھائی دینے والے کو بھی اندھا کہتے ہیں، کبھی کبھی سنائی دینے والے کو بھی بہرا کہتے ہیں. سنیے گا، کبھی کبھی نہ بولنے والے کو بہرا نہیں بلکہ بولنے والے کو بھی گونگا کہتے ہیں، بولنے والے کو بھی گونگا کہتے ہیں. اب چلیے سیدھے علامہ مودودی کی تفسیر میں دکھاتا ہوں. علامہ مودودی سے سوال کیا گیا علامہ صاحب اس میں قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ علامہ مودودی صاحب نے کہا سنو، اصل میں یہاں پہ قرآن اندھوں کو اندھا نہیں کہہ رہا ہے، بہروں کو بہرا نہیں کہہ رہا ہے، گونگوں کو گونگا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ قرآن یہاں پہ اسے اندھا کہہ رہا ہے جو آنکھ سے حق نہ دیکھ پائے، آئے ہائے، اسے بہرا کہہ رہا ہے جو کان سے حق، جو کان سے حق
نہ سننے پائے اسے قرآن گونگا کہہ رہا. مودودی صاحب کہہ رہے اسے قرآن گونگا کہہ رہا ہے جو زبان سے حق. بات ابھی پہنچے گی، گھبرائیے نہیں. مودودی صاحب نے کیا کہا؟ قرآن نے یہاں پہ اندھے کو اندھا نہیں کہا، گونگے کو گونگا نہیں کہا، بہرے کو بہرا نہیں کہا، بلکہ اسے اندھا کہا جو حق دیکھ نہ پائے، اسے بہرا کہا جو حق سن نہ پائے، اسے گونگا کہا جو حق بول نہ پائے. اب چلیے ہاشم بہرانی کی بارگاہ میں. علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں نبی کا ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ آج ہم حق سننا نہیں چاہتے بلکہ حق دیکھنا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کیا نبی کے صحابی نے کہا نبی اللہ آج ہم حق سننا نہیں چاہتے، حق دیکھنا چاہتے ہیں. نبی نے کہا جاؤ وہ حجرہ دیکھ رہے ہو اس حجرے میں چلے جاؤ، اس کمرے میں چلے جاؤ، تمہیں حق نظر آئے گا. یہ صحابی جیسے اس حجرے میں پہنچا تو کیا دیکھا؟ مصلی عبادت بچھا ہے، مصلی پہ علی ابن ابی طالب نماز، مصلی پہ علی ابن ابی طالب. اے کاش پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بات اپنے مومنین تک پہنچا دوں، میں پوری بات اپنے مومنین کو سمجھا سکوں. کیا دیکھا اس صحابی نے کہ مصلی عبادت پہ علی نماز. اس نے وہیں سے چلا کے کہا نبی اللہ یہاں حق تو نظر نہیں آ رہا، ہاں لیکن علی ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں. نبی نے مسکرا کے وہیں سے کہا یہی تو حق ہے، یہی تو حق ہے. اب یاد کریے علامہ مودودی کی تفسیر. اندھے کو اندھا نہیں کہا قرآن نے، بہرے کو بہرا نہیں کہا قرآن نے، گونگے کو گونگا نہیں کہا. جو حق بول نہ پائے وہ گونگا، جو حق سن نہ پائے وہ بہرا، جو حق دیکھ نہ پائے وہ اندھا. تو اب یعنی علی ہے حق، علی ہے حق. تو پتہ یہ چلا جو ذکر علی نہ کر پائے وہ گونگا، جو علی علی سن نہ پائے جو ذکر علی، جو علی علی بول نہ پائے وہ گونگا، جو علی علی سن نہ پائے وہ بہرا، جو علی کو میدان خم میں دیکھ نہ پائے وہ اندھا. صلوات پڑھے محمدی والے محمد پر. سمجھ میں آیا؟ تو سمم بکمن امیون جو قرآن نے کہا اندھے گونگے بہرے، یہ اندھے گونگے بہرے وہ ہیں جو علی علی بول نہیں پاتے، بہرے وہ ہیں جو علی علی سن نہیں پاتے، اور اندھے وہ ہیں جو نبی کے اٹھا کے دکھانے کے باوجود، لوگوں کو بتانے کے باوجود، من کنتو مولا فہذا علی جن مولا کہنے کے باوجود جو علی کو دیکھ نہ پائے قرآن کی نظر میں اس سے بڑا اندھا، اس سے بڑا اندھا کوئی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے یہ میں نے سوشل میڈیا چلاتے ہیں نا، جتنے یہ علی کے بغض والے ہیں، جتنے علی کے دشمن ہیں، جائیے دیکھیے یہ وہ مفتی قاری علامہ کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پورے جسم تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے لیکن آنکھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے تھوڑا سا. کعبے کے جتنے امام صاحب ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ کچھ عیب ہو نہ ہو آنکھ ضرور چلی جاتی ہے. آنکھ ان کی ضرور خراب ہو جاتی ہے، وہ اندھے ضرور ہو جاتے ہیں. ارے اندھے اسی لیے ہوتے، اللہ نہیں چاہتا کہ جو غدیر میں علی کو نہ دیکھ پائے تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی دیکھے. تم علی کو نہیں دیکھے تو اب کسی کو نہیں دیکھو. صلوات پڑھے محمدی والے محمد پر. اللہ اسی لیے اندھے ہوگا یہ. بس چند منٹ اور فضائل کے کچھ باب پر مسائل. تو یہ اندھے ذکر علی والے، یہ بہرے ذکر علی والے، یہ گونگے. تو لہٰذا آپ گونگے نہ بنا کریے، جب علی کے فضائل پڑھے جائیں تو بول کے بتایا کریے کہ نہ ہم گونگے نہیں ہیں، ہم بولنے والے. وہ نہیں کرا.
فضائل علی، مناقب علی، میں نے بتایا تھا علی کا لقب ہے دوار العقل، علی کا لقب ہے دوار العقل، یعنی علی وہ ہے جو عقلوں کو چکرا دیتا ہے، علی کے فضائل دماغوں کو گھما دیتا ہے۔ میں مدرسے میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں لکھنؤ میں، ایک فضائل سنیے یہاں سے، ایسی بات جو شاید کہ کسی خطیب نے ممبر سے پڑھی ہو، اور زیادہ تر ممبر سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کبھی سوال ہو جائے تو کم از کم یہاں سنے رہیں تو جواب تو دے لیں گے۔ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں لکھنؤ میں، الہرا دارالقرآن، تو وہاں ایک بچہ آیا تھا، حیدرآباد کا نیا بچہ تھا، تو اتفاق سے میں بیٹھا ہوا ایک دن کھانا کھا رہا تھا بچوں ہی کے ساتھ، تو اس نے کہا قسیم بھائی ایک سوال آپ سے کروں؟ میں نے کہا بولو، اگر جواب ہوگا تو بتاؤں گا، ورنہ بعد میں دیکھ کے بتاؤں گا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے مولا علی کے سلسلے سے ایک حدیث سنی۔ کیا ہے؟ حدیث سنی۔ ہم نے کہا کیا حدیث سنی ہے؟ پہلے اس کے بارے میں سن لیجئے کہ کس کی حدیث ہے۔ علامہ شبر، ایک شیعہ عالم دین، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ شبر۔ یہ شبر ایسے تھے کہ جو بچپنے میں ان کا حافظہ بڑا کمزور تھا۔ حافظہ سمجھتے ہیں، یعنی دماغ میں جلدی کوئی بات اٹھتی نہیں تھی، کچھ یاد نہیں کر پاتے تھے، بڑا ویک ذہن کے تھے، یعنی کمزور ذہن کے تھے۔ تو یہ کلاس میں جاتے تھے، ٹیچر کچھ پڑھانے کے بعد پوچھتے تھے تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا، بتا ہی نہیں پاتے تھے۔ کلاس سے گھر آتے تھے، ان کی امی پوچھتی تھی، ان کی والدہ پوچھتی تھی کہ کیا پڑھایا، تو جناب شبر کہتے تھے کہ بھائی جب وہاں نہیں بتا پائے تو آپ سے کیا بتا پائیں گے۔ تو لہٰذا ذہن کے بہت زیادہ ویک تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نے کہا سنو، جب تک کہ سبق یاد کر کے نہیں سناؤ گے تب تک کہ اب گھر پہ مت آنا۔ یہ بیچارے اسکول گئے، اسکول میں ٹیچر نے کہہ دیا کہ جب تک کہ اب کلاس میں اسی وقت آنا جب تک کہ سبق یاد نہ ہو جائے، یعنی پتہ یہ چلا اسکول سے بھی باہر اور گھر سے بھی باہر۔ تو یہ وہی بغداد کے رہنے والے تھے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شام ہو رہی تھی، پہنچ گئے کہاں؟ مولا کاظم کی بارگاہ میں۔ اب پہنچنے کے بعد مولا کاظم کی جالی پکڑی، اور جالی پکڑنے کے بعد رونے لگے۔ مولا آپ دیکھیے، میں گھر سے بھی نکال دیا گیا ہوں، اسکول سے بھی نکال دیا گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ذہن ٹھیک نہ ہو جائے۔ تاریخ داؤں نے لکھا، روایت میں ملتا ہے کہ علامہ شبر جو ہے روتے روتے سو گئے۔ خواب میں امام موسیٰ کاظم تشریف لائے اور امام نے انہیں قلم پکڑایا، کہا شبر تم لکھنا شروع کرو، مضمون ہم دیں گے، لکھو لکھو۔ لیجئے، اس کے بعد سے انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اللہ اکبر، اتنی بھری پڑی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھری پڑی ہیں لائبریری میں۔ شیعہ مذہب کی اتنی خدمت کی کہ پوچھئے نہیں۔ اب ان کی کتاب ایک ہے الحجہ، کیا نام ہے کتاب کا؟ میں جلدی سے پہنچا رہا ہوں، اور جب میں حدیث پڑھوں تو جب تک کہ حدیث کی تشریح سن نہ لیجئے گا تب تک کہ یہاں سے کوئی اٹھے گا نہیں، کیونکہ اگر آدھی حدیث سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے۔ پوری حدیث سنیے گا اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریے گا، نہ سمجھ میں آئے تو یہیں پہ بیٹھ کے کہیے گا مولانا مجھے حدیث سمجھ میں نہیں آئی، پھر سے سمجھائیے۔ وہ اپنی کتاب حجہ میں لکھتے ہیں، اب وہی جو اسکول میں میرے مدرسے میں بچہ تھا اس نے بھی یہی حدیث کے بارے میں پوچھا۔ اب سنیے کیا پوچھا، کہا کہ مولا علی کے سلسلے سے ہماری شیعوں کی کتاب میں ایک حدیث آئی ہے کہ مولا علی کے فضائل میں بیان کرتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں انا، آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، سنیے گا، انا، مولا کہتے ہیں انا اصغر من ربی سنتین، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ دماغ میں آئی نہیں آئی نا؟ ہم نے بھی جب پہلی مرتبہ پڑھا تھا ہم بھی سوچ ہی رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مذہب والا آپ سے کہہ دے کہ یہ مولا علی کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ ان کے مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اللہ سے 2 سال، پروردگار سے، رب سے 2 سال چھوٹا ہوں، تو آپ بول نہیں پائیں گے، واقعی نہیں بول پائیں گے۔ اور ہماری کتاب کی معتبر حدیث ہے، ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہے ہم نکال کے باہر پھینک دیں، معتبر حدیث ہے۔ اب اگر کوئی سوال کر دے تو کیا جواب دیں گے؟
کم از کم معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کیسی کبھی ایسی حدیث سنی ہے؟ نہیں سنی ہوگی. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اصغر من ربی سینتین، میں اپنے پروردگار سے 2 سال 2 برس چھوٹا ہوں. اگر حدیث کے ظاہر کو مان لیا جائے تو توحید گئی، پکا گئی، قسم خدا کی گئی. کیونکہ اگر مولا کو مان لیا 2 سال چھوٹے ہیں تو یعنی اللہ کا سن و عمر جو ہے محدود ہو جائے گا، اور جہاں پروردگار کا سن اور سال ہم نے محدود کر دیا وہیں سے توحید ختم. اللہ والا عقیدہ رخصت، ٹاٹا بائے بائے، ختم. تو مولانا اس میں مولا کہنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھنا ہے نا. آج یہی سمجھا کے مجلس تمام کیے لیتا ہوں. جب میں نے کتاب چھاننا شروع کی کہ بھائی واقعاً بڑی ہو سکتا ہے ہم سے بھی سوال کر دیں، ہمارے مومنین سے بھی غیر مذہب والے سوال کر سکتے ہیں ہمیں نیچا دکھانے کے لیے. تو میں نے شروع کیا تو علماء ایران نے بہت ساری اس پہ شرح لکھی ہے اس ایک حدیث کے اوپر. اس شرح میں صرف 2 باتیں میں بتا کے مجلس تمام کیے دیتا ہوں. مولا نے کیا فرمایا؟ میں اپنے رب سے 2 برس چھوٹا ہوں. سینتین، سن کہتے ہیں سال کو، اور اس میں تسنیہ کا استعمال ہوا صیغہ سینتین یعنی 2 سال. علماء نے لکھا کہ اصل میں یہاں پہ سینتین کی جگہ رتبتین تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ رتبتین. رتبتین کی مثال دے دوں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مغربین، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز جب ملتی ہے تو کیا کہلاتی ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز ملاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ظہر. اسی طریقے سے یہاں پہ 2 رتبوں کو ملایا گیا، تب کیا ہوا؟ اور رتبتین. علماء اہل تشیع نے بتایا کہ یہاں سن و سال مراد نہیں ہے، یہاں سن سے مراد رتبہ ہے. 1 رتبہ نہیں، 2 رتبہ. علماء کہتے ہیں کہ مولا علی 2 رتبے میں اللہ سے چھوٹے ہیں. پہلا رتبہ پروردگار کا، دوسرا رتبہ محمد عربی کا. دوسرا رتبہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ سینتین کی جگہ کیا ہوتا ہے؟ اندر کیا ہے پوشیدہ؟ رتبتین. کیا ہے؟ رتبتین. رتبہ، مقام، افضلیت میں 2 کم ہیں علی. آئے ہائے ہائے. یعنی مولا نے بتایا کہ سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، پھر محمد الرسول اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اگر کوئی بڑا ہے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب بتائیے، اب کوئی اگر اس حدیث کے بارے میں پوچھے تو جواب دے دیں گے کہ نہیں؟ دے دیں گے نا. ایک اور سوال، ایک اور جواب سنتے جائیے، بہت بے شمار جواب ہے اس کے. میں ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو. علماء نے کہا پہلا رتبتین، اس میں عربی قاعدے کے جو سینتین استعمال ہوا، عربی قاعدے کے اعتبار سے جب اس کو کریں گے تو اس کو جب پیش کے ساتھ پڑھیں گے، سینتین کو سین پہ پیش جب ڈال دیں گے تو اس میں کچھ اعلال ہوتا ہے، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں عربی رول اور قاعدے کے اعتبار سے. جیسے انگلش وغیرہ میں بھی رول ہوتے ہیں، ہندی میں رول ہوتے ہیں، سکول لکھ کے اسکول پڑھتے ہیں نا، اس ٹائپ کے رولز ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے عربی میں بھی قاعدہ اور رول ہے کہ سینتین کو اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سنتین ہو جائے گا. سینتین یعنی میں اپنے رب سے 2 برس چھوٹا ہوں. یہاں پہ یہ نہیں ہے. علماء اہل تشیع نے لکھا، تمام اہل شیعہ علماء نے لکھا کہ یہ سینتین نہیں ہے، یہ سنتین ہے.
یہ سینتین نہیں ہے، یہ سنتین ہے. یعنی علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری سنت دو سنتوں کے بعد ہے. یعنی پہلی سنت اللہ کی، دوسری سنت محمد کی، تیسری سنت میری. یعنی مولا علی بتانا یہ چاہ رہے ہیں پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ ہے، پھر علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آج سمجھ میں آ گئی؟ کچھ اعتراض رہا؟ اگر ڈائریکٹ حدیث پڑھ دیا جائے تو دماغ تو چکرا ہی جائے گا. چکرا جائے کہ نہیں راجو بھائی؟ کہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. کیسی بات لگ رہی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ بھی ہو سکتا ہے پہلی بار سنتے تو انکار کر دیتے بغیر شرح کے، بغیر تشریح کے. اگر حدیث کوئی سناتا اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یہی نہ کیا کریں، یہی نہ کیا کریں. مولا کے کوئی بھی فضائل ہوں، یہ کہا کریے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہم اپنے علماء سے عالم دین سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. کبھی بھی انکار نہ کیا کریے، کیونکہ علی کے فضائل ایسے ہی ہیں کہ تو دماغوں کو چکرا دیتی. بس مومنین کرام، ختم کر دی میں نے مجلس، ختم کر دیا میں نے فضائل. ماشاءاللہ مسلسل آپ ذکر امام حسین میں تشریف لا رہے ہیں، اور مقصد امام حسین بھی یہی تھا کہ ذکر علی ہوتا رہے قیامت تک. الحمدللہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. حسین نے سب کچھ تو لٹا دیا، لیکن علی کو ذکر کو اتنی تقویت بخشی کہ آج تک دنیا مٹانے پہ تلی رہی لیکن ذکر علی کو مٹا نہیں پائے. اور باب ازا آج 9 محرم الحرام کی شب، آج آپ کے ہاں شبیہ پیغمبر، ہم شکل رسول، جو گفتار میں بھی رسول، رفتار میں بھی رسول، چلنے کے انداز میں بھی رسول، کھانے پینے کے آداب میں بھی رسول کے جیسا تھا. آج ہم سب اس کا تابوت برآمد کریں گے. جوانوں، اب پتہ نہیں آپ گریہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آج خدا کی قسم، اللہ کی قسم، صرف یہ سوچ کے جوانوں سے میری اپیل ہے، جوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دن بڑی آہستہ آہستہ سے اپنی اختتام تک پہنچ رہی ہے. جوانوں، تم سے التجا، تم سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اتنے دنوں تک گریہ کیا تھا یا نہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں آج یہ سوچ کے ضرور گریہ کرنا کہ حسین کا جوان مارا گیا. اللہ اکبر. آج حسین کے جوان کے ہم لوگ تابوت میں شرکت کریں گے. آج حسین کے جوان کا تابوت ہم برآمد کریں گے. ہار باب ازا، جو ہم شکل رسول، آپ کو سامنے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک مدینے میں ایک ضعیف آیا اور آ کے پوچھنے لگا، کہیں دور سے آیا تھا، عرب کا کوئی ضعیف بزرگ کہیں دور سے آیا تھا، کہ کہنے لگا کہ مدینے والوں یہ بتاؤ رسول کا گھر کہاں ہے. مدینے والوں نے اسے سیدھے امام حسین کے گھر پہنچا دیا. وہ ضعیف امام حسین کے گھر پہنچنے کے بعد بزرگ نے دخل الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آقا حسین تشریف لائے. اور آقا حسین جیسے تشریف لائے تو اس بزرگ سے پوچھا، بھائی بزرگ کیا بات ہے، آپ کس لیے میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ اصل میں ہم جوانی کے عالم میں مدینے میں ایک مرتبہ آئے تھے، ہم نے رسول کا چہرہ دیکھا تھا اور میں پھر ادھر مدینے سے گزر رہا تھا، تو اب کیونکہ میری بزرگی آ گئی ہے، میرا دل یہ ہے، میری چاہت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور میں رسول کا چہرہ دیکھ لوں. اور باب ازا حسین نے جیسے ہی رسول کا نام سنا، حسین تڑپ گئے، تڑپ کے کہنے لگے، اے بزرگ تجھے کیا نہیں معلوم کہ میرا نانا اس
इस दुनिया से चला गया है, मेरा नाना इस दुनिया को छोड़ के रुखसत कर गया है। ए अरबाब अज़ा, लेकिन हुसैन ने उस बुजुर्ग को पकड़ा, घर में तशरीफ ले आए और उस बुजुर्ग की कैफियत ये थी कि जैसे ही वफात रसूल की उस बुजुर्ग ने खबर सुनी, आंखों से अश्क जारी होने लगा, तड़प तड़प के रोने लगा। हाय रसूल चले गए, हम रसूल की ज़ियारत न कर पाए, हाय मेरा रसूल चला गया, हम रसूल को देख न पाए। अब इमाम हुसैन से बुजुर्ग का ये तड़पना देखा नहीं गया। अंदर से आवाज, या अकबर जरा करीब तो आना। और वाक़या बयान होता है कि अकबर करीब आए, इस बुजुर्ग ने अकबर के चेहरे को देखा, हुसैन से कहने लगे, या हुसैन, आपने कहा था कि आपके रसूल इस दुनिया से जा चुके हैं, ये फिर कौन है जो हम शक्ल रसूल है? अरे आका हुसैन ने कहा, ये मेरा बेटा अकबर जो अपने नाना की शबे अजरकुमुल्लाह दादारो, जी खोल के रो लो, जी खोल के मातम कर लो, कहीं ऐसा न हो कि हमें अफसोस करना पड़े, हाय हम हुसैन पे कम रोए, हाय हम मजलूमे करबला पे कम आंसू बहाए। ए अरबाब अज़ा, इस शख्स ने, इस बुजुर्ग ने अकबर के चेहरे की ज़ियारत की और ज़ियारत करने के बाद कहने लगा, आका हुसैन मेरी एक हाजत है, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है। का क्या आरजू है? का मेरी हाजत और तमन्ना और आरजू ये है कि आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि आपके अकबर जैसा अल्लाह एक बेटा मुझे भी अता कर दे। क्या कहा बुजुर्ग ने कि अकबर जैसा एक बेटा मुझे भी अता कर दे। अज़ादारों, रिवायत और रावी कहते हैं कि हुसैन ने कहा, ए बुजुर्ग तुझसे मैं पहले कुछ सवाल करता हूँ, अगर तू उस सवाल का जवाब दे देगा तब तेरे हक में मैं दुआ कर दूंगा। लो अज़ादारों, आका हुसैन ने पहला सवाल किया, ए बुजुर्ग ये बता, अगर तेरा बच्चा कभी कोई चीज तुझसे मांगे, तेरा लाल कभी अकबर के जैसा कोई बेटा हो और वो कभी दुनिया में जिंदगी में तुझसे कुछ मांगे और तू उसे ला ना सके, तो फिर तू क्या करेगा? वो बुजुर्ग तड़प पे कहने लगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसे वो चीज ला के जरूर दूंगा। अल्लाह अकबर, मैं उसे वो चीज ला के जरूर दूंगा। हुसैन तरफ के कहने लगे, तब तुझसे नहीं हो पाएगा कि अल्लाह तुझे अकबर जैसी औलाद दे। अरे मेरा अकबर करबला में मुझसे पानी मांगेगा, मैं इतना गरीब रहूंगा अपने लाल को पाने। मैं अपने लाल को पानी भी न दे सकूंगा। हाँ दादारे, इमाम हुसैन ने उस बुजुर्ग से दूसरा सवाल किया, बुजुर्ग तुझको अकबर जैसी औलाद चाहिए ना, दूसरे सवाल का जवाब दे। क्या करिए आका हुसैन? कहा ये बताओ कि अगर कभी तुम्हारे लाल के, तुम्हारे बेटे के, जो तुम्हारे अकबर, मेरे अकबर जैसा अगर तुम्हारा बेटा हो जाए और उसके पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो फिर तुम क्या करोगे? अरे वो तड़प के कहने लगा, आका ऐसे लाल के पैरों में कांटा न चुभे बल्कि मेरी आंख में कांटा चुभ जाए। हुसैन तड़प के कहने लगे, तुझे अकबर जैसी औलाद नहीं मिल सकती, क्योंकि यही अकबर सीने पे बर्छी करबला की जमीन एड़ी रगड़ रहा। दादारो, आप रोने में बड़ा तकल्लुफ करते हैं। आज नबी मुहर्रम की शब है दादारो, थोड़ा सा तसव्वुर करो, आंसू नहीं आ रहे हैं तो अपने गुनाहों की माफी मांगो। मौला मौला, क्या बात है कि तेरे गम में मेरी आंखों से आंसू जा रहे। तड़प तड़प के रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफ माँ अपने जवान लाल को रोती है।
ذرا بھی تکلف نہ کرو. اے عزادارو، آپ کے رخسار پہ کوئی تماچے نہیں مار رہا، رونے پہ کسی کی پابندی نہیں ہے. کوئی سکینہ سے پوچھے جب جب اپنے بابا کو روتی تھی تو کوئی تماچے مارتا تھا تو کوئی تادیانے. اللہ اکبر. آوازوں کو بلند کر کے رویا کرو، اس لیے کیونکہ تمہارا چیخ چیخ کے رونا سکینہ کو بہت اچھا لگتا ہے. دادارو لو، آج ہم اکبر کا تابوت نکالیں گے، اکبر کے تابوت کی زیارت کریں گے. اکبر نے بابا سے اجازت لی. بابا نے حسین نے کہا اکبر جاؤ آخری رخصت خیمے میں کر کے آؤ. لو ارباب ادا، اکبر خیمے میں آئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے. میں نے دیکھا کہ اکبر ایسے خیمے سے نکل رہے تھے جیسے کوئی بھرے گھر سے جنازہ. راوی کہتا ہے کہ اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی اکبر کا شانہ پکڑ کے کہتا ہے اکبر نہ جا. راوی کہتا ہے اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی راوی کہتا ہے کہ کوئی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اکبر نہ جا. راوی کہتا ہے کہ اکبر پھر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی اکبر کا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دامن پکڑ کے کہتا ہے بھیا اکبر ارے چھوڑ کے نہ جا. ارے یہ ننھے ہاتھ سکینہ کے تھے جو دامن اکبر پکڑ کے التجا کر رہی تھی. اے بھیا ارے تم میدان میں گئے تو سکینہ جی نہ پائے گی. اجرکم اللہ. لو عزاداروں میں جلدی جلدی روایت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مولا اکبر کو رخصت ملی، اپنے بابا کو الوداع کہا، میدان میں جانے لگے. ہاں باب رضا سننا، میدان میں جناب اکبر جانے لگے. اور میدان میں جناب اکبر ابھی پہنچے تھے، ابھی پہنچے ہی نہیں تھے کہ میدان میں جناب اکبر ابھی جا ہی رہے تھے، خیمے سے نکلے تھے کہ تھوڑی دور ابھی جناب اکبر بڑھے تھے کہ اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے کسی کے آنے کی آواز آ رہی ہے. اب جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہ تھا بلکہ اکبر کا ضعیف باپ جو کمر کو تھامے ہوئے ارے لڑکھڑاتا ہوا آنے لگا. اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر گئے تھے، پھر دوبارہ پلٹ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین نے ایک ہی جواب دیا، اے میرے لال اکبر، اے کاش کہ تم صاحب اولاد. حسین کے اکبر کے غم میں ماتم کر لو، اکبر کے غم میں ذرا سا آنسو بہا لو، شاید کہ آپ کا ذریعہ نجات ہو جائے. لو عزادارو، اکبر میدان میں پہنچے، جہاد کرنا شروع کیا. جہاد اکبر کر رہے ہیں. خیمے کے باہر آقا حسین کھڑے ہو کے اکبر کی شجاعت دیکھ رہے ہیں اور اکبر کی شجاعت حسین دیکھ رہے ہیں. اور حسین کا چہرہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے زینب دیکھ رہی ہے، کیونکہ حسین کا چہرہ بتائے گا کہ اکبر سلامت ہے. یا نہیں دادا زینب نے دیکھا کہ اکبر کی ادھر شجاعت چل رہی ہے، ادھر حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. زینب تڑپ کے کہنے لگی بھیا میرے اکبر کی خیر تو ہے. حسین نے کہا اے بہن زینب ام لیلا سے کہو کہ مصلی پہ اپنے لال کے لیے دعا کرے، اس لیے اکبر کے مقابلے میں جو سب سے بہادر تھا وہ اکبر سے لڑنے کے لیے آیا ہے. ارے اکبر کی ماں اگر دعا کرے گی تو اکبر کامیاب ہوگا. عزادارو رو لو، جی کھول کے رو لو. ٹوٹے ہوئی پہلو والی ماں اپنا شکستہ پہلو لے کے
آپ ہی لوگوں کے درمیان کہیں بیٹھ کے ہر ایک عزادار کے سامنے کہہ رہی ہوں گی اللہ عزادارو تھوڑا سا آنسو دے دو. عزادارو زہرا کو نہ امید ہو کہ نہ جانے دینا، اپنے آنسوؤں کا تحفہ بی بی کے رومال میں ضرور رکھنا. ہاں ارباب عزا، اکبر نے ایک ہی حملے میں اس ظالم کو فنار کر دیا. روایت بتاتی ہے کہ ظالم کو مارنے کے بعد اکبر میدان سے پلٹے، بابا سے آ کے کہنے لگے بابا بتائیے کیسی شجاعت رہی. امام حسین نے کہا بیٹا آج تو نے دکھا دیا کہ علی کی خون کی طاقت کیا ہوتی ہے، آج تو نے بتا دیا کہ ابو طالب کے خون کی تاثیر کیا ہوتی ہے. ہاں اکبر اپنی شجاعت کی تعریف سننے کے بعد کہنے لگے بابا اگر ہو سکے تو ایک قطرے آب مل جائے تو پھر میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، ان ظالموں کو اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں. حسین نے جواب نہ دیا. عزادارو پتہ ہے حسین نے کہا لاؤ بیٹا اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو، اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. اب جو اکبر نے اپنے بابا کی زبان میں اپنی زبان کو ڈالا ہے نا، فوراً بار قید کے کہا اے بابا ارے آپ کی زبان میں تو کاٹے، اے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگتے. لو ارباب عزا چند لمحے اور میں صاحب آخری منزل میں پہنچ گیا. ہاں ارباب عزا دوبارہ اکبر میدان میں گئے، لوٹے رہے آخر میں عالم یہ ہوا. راوی اور مقتل بیان کرتے ہیں کہ دو ظالم، عزادارو سننا، دو ظالم برچھی لیے ہوئے، ایک ظالم اکبر کے آگے آیا جس کا نام تھا سنان ابن انس، ایک ظالم اللہ لعنت کرے ایسے ظالموں پر، ایک ظالم برچھی لیے ہوئے اکبر کے پیچھے آ گیا. روایت بتاتی ہے کہ آگے سے سنان نے برچھی چلائی، اکبر کے سینے پہ ماری، اکبر کے سینے پہ لگی ہوئی برچھی پیٹھ کی طرف سے نکل گئی، دوسری جانب سے اکبر کی برچھی سے پیٹھ پہ وار ہوا جو آگے سے نکل گئی. اکبر نے آواز دی بابا، ارے اکبر کا سلام، اکبر کی مدد. اے عزادارو حسین کو آتا دیکھ ظالموں میں بھگدڑ مچی. اب سنان ابن انس چاہتا ہے کہ اپنی برچھی نکال کے بھاگ جائے، حسین سے اپنی جان بچا لے. اب اس نے برچھی تو نکالنا چاہیے لیکن برچھی کی یعنی سینے اکبر میں رہ گئی. اکبر تڑپ کے زمین پائے، اے بابا جلدی بتا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کے. ہار باب عزا سنیے، حسین دوڑے گرے سنبھلے، دوڑے گرے سنبھلے. روایت پتہ ہے کیا کہتی ہے عزادارو؟ راوی کہتا ہے کہ حسین جب تھوڑی دور رہ گئے تھے اکبر سے نا تو حسین گرے ہیں جو آخری مرتبہ، اب حسین سے اٹھا نہیں جا رہا، حسین کے جسم میں طاقت نہیں رہی ہے. راوی کہتا ہے کہ جیسے گھٹنیوں چلنے والا بچہ اپنے ہاتھوں کے طاقت سے آگے بڑھتا ہے، حسین بھی اکبر کے قریب اپنی گھٹنیوں کے سہارے پہنچ گئے اکبر کے پاس. بیٹا کوئی خواہش، بیٹا کوئی تمنا، بیٹا یہ تمہارے سینے پہ ہاتھ کیوں ہے بیٹا؟ بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے بیٹا؟ بیٹا درد ہے کیا؟ ہاتھ ہٹایا پھر اکبر نے ہاتھ رکھ لیا، حسین نے ہاتھ ہٹایا پھر اکبر نے ہاتھ رکھ لیا. حسین سمجھ گئے کہ بیٹے کے سینے میں لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے. اب حسین نے کہا لاؤ بیٹا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ آقا حسین کی بات سننے کے بعد اکبر نے کہا بابا میرے سینے میں برچھی کی ہنی رہ گئی ہے، اگر ہو سکے تو نکال دیجئے. اور باب عزا مقتل بیان کرتا ہے کہ آقا حسین نے اتنا سنا اپنے دونوں گھٹنے کو زمین کربلا پہ رکھا، اور زمین کربلا پہ رکھنے کے بعد ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا اور ایک ہاتھ سے اکبر کے سینے میں اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد برچھی کی ہنی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، کہا یار
اے بابا در خیبر تو اکھڑا تھا لیکن آئے رے جوان بیٹے کے سینے سے برچے برچی کی انی کا نکلنا تھا خون کا فوارہ جاری ہونے لگا جلدی سے حسین نے کہا اے بیٹا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ ارے اکبر نے کہا اے بابا مدینے سے جب چلا تھا تو اپنی بہن سغرا سے وعدہ اے سغرا تم سے ملنے آؤں گا بابا اب وعدہ وفا نہ کر سکا لو ادادارو تابوت اکبر آ رہا ہے اے بابا ہو سکے تو آخری مرتبہ سغرا کا چہرہ حسین نے دو گلیوں کا اشارہ کیا مدینے کی زمین بلند ہو گئی اب جو اکبر نے دیکھا کہ سرحد مدینہ پہ ایک ضعیفہ رو رو کے کہتی ہے آ میرا اکبر آ میرا اکبر آ میرا